ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں سیرت طیبہ، حیات طیبہ، اخلاق حمیدہ، اوصاف کمالات، کسائی جمیلہ کے جا بجا تذکرے کیے جاتے ہیں. سیرت کو مناتے تو بہت ہیں، اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کوئی معمولی بات نہیں. جن کا شناخہ خدا ہو ان کی اور کوئی تعریف کیا کرے گا. یہ تو صرف اتنی سی بات ہے کہ کل کو قیامت میں میرا منہ بھی یوں کہنے کے قابل ہو جائے کہ میں بھی تیرے شناخواہوں میں تھا. عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، علماء متکلمین، متقدمین، فقہاء عظام، مفسرین کے نزدیک 4 جہان ہیں. ایک عالم ارواح ہے جو اللہ پاک نے یکدم ساری روحوں کو پیدا فرمایا. جس دن تیری روح پیدا ہوئی تھی میری بھی روح اسی دن اللہ نے پیدا کی. آدم علیہ السلام کی روح بھی اسی دن پیدا کی گئی. خداوند عالم نے عالم ارواح کی سرداری بھی یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. کوٹدو کے مسلمانوں، اس جلسے کی کتنی بڑی شان ہوگی، وہ کتنا مرتبے والا جلسہ ہوگا جس کی صدارت اللہ پاک نے آپ فرمائی. جس جلسے کا صدر خدا ہو، جلسے میں شریک ہونے والے انبیاء ہوں، اور جس کے لیے جلسہ کیا جا رہا وہ محمد مصطفیٰ ہو. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ پاک کو اس جلسے پہ اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ اس جلسے کی ساری کارروائی کو قرآن کریم میں نقل فرما دیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے اقرار لیا، وعدہ لیا، عہد لیا، پیمان لیا اپنے نبیوں سے. کیا وعدہ لیا؟ میرے تم نبی ہو، میرے پیغمبر ہو. ابھی زمین نہیں، آسمان نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، درخت نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، پہاڑ نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں. اللہ پاک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرتبہ عطا فرما رہے ہیں. اب بات آتی ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول. میری نبیوں وعدہ کرو میں تمہیں تاج نبوت اڑاؤں گا، میں تمہیں پیغمبری عطا کروں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، اتنی حفاظت کروں گا کوئی گناہ تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا. تم یہ وعدہ کر لو جس طرح میری توحید کے لیے مار کھاؤ گے، میرے نام پہ گردنیں کٹاؤ گے، اسی طرح میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اعلان کرتے جاؤ گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. بالکل امداد کرنا، تعاون تائید کرنا. اتنا کہنا بھی کافی تھا، لیکن بات کو مکمل کرنے کے لیے، مضبوط پکا کرنے کے لیے ارشاد ہوتا قال اقررتم. آدم صفی اللہ کی روح، موسیٰ کلیم اللہ کی روح، ابراہیم خلیل اللہ کی روح، اسماعیل ذبیح اللہ کی روح، موسیٰ کلیم اللہ کی روح، عیسیٰ روح اللہ کی روح علیہم الصلوۃ والسلام، تمام کے تمام بول کر بتاؤ کیا تم سب نے اقرار کر لیا؟ آواز آئی قالو اقررنا، ہم سب نے اقرار کر لیا. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اس دستاویز پہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہو گیا، اور اس کے خلاف جو کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اس کا اچھا خاتمہ نہیں ہوگا. حاصل یہ نکلا عالم ارواح کی سرداری یتیم مکہ کو مل گئی. عالم دنیا کی سرداری فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اللہ نے اعلان کر دیا میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، فرما برداری کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی غلامی کرو، میں خدا کی اطاعت ہو گئی. عالم برزخ کی سرداری بھی اسی طرح سے
اور عالم آخر قیامت کے دن بھی شفاعت کا تاج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پہلے سے سنبھال کر رکھ کر عطا کر دیا. اتنا شان والا نبی، اتنی عظمتوں والا نبی. آج ہم ہر ربیع الاول میں تذکرے کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، یوں تھے، سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن کبھی یہ بھی دیکھا کہ نبی تیرے حوالے کیا کر کے گئے؟ حلیمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے پاس ایک بچہ اور تھا دودھ پلانے کے لیے، غریب عورت تھی میں نے 2 بچے لا رکھے تھے، کچھ ادھر سے انعام ملے گا، کچھ وہاں سے ملے گا، میرا گزارا ہو جائے گا. تو خود فرماتی ہیں کبھی کبھی محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر میں چھاتی کی دوسری طرف کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی. چلو یہ دوسرا ٹکڑا روٹی کھا لے گا، کچھ اور کھا لے گا، پر محبوب کو دونوں چھاتیوں کا دودھ پلاؤں. حضرت حلیمہ قسم کھا کے فرماتی ہیں میں نے زندگی بھر کوشش کی، دودھ پلانے کی عمر میں بڑی کوشش کی، لیکن قربان جاؤں میرے محبوب نے دوسرے کے حق کو کبھی منہ تک نہیں لگایا. تجھے کیا معلوم ہے تیری چٹی داڑھی ہو گئی قبر میں گھستا گھستا بھی سور کھانے سے بعد نہیں آتا، حرام کھانے سے بعد نہیں آتا، جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتا، بدماشی کرنے سے بعد نہیں آتا. اسی لیے قرآن کریم نے جا بجا اعلان کر دیا کب تک تم میری زمین پہ فساد کرو گے، کب تک میری زمین پہ بدماشی پھیلاؤ گے، کب تک میری زمین پہ عداوت کرو گے، کب تک میری زمین پہ جرم زنا کر کر کے اس کو پلید کرو گے. میں بے نیاد مولا ہوں. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میں اگر برباد کرنے پہ آ گیا یاد رکھ بچانے والا کوئی نہیں. پھر افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، برادریوں کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، پوری قوم کے جگر پھٹ گئے. پانی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن رب العالمین جب ناراض ہو جائے اس پانی کو عذاب بنا دیتا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی بے گھر ہو گیا. پچھلی فصل ختم اگلی نہیں. کئی لوگ اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. شرقپور کے علاقے میں ایک بوڑھے آدمی کو فوجیوں نے پانی سے نکالا. جب اس نے پوچھا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں، میری بہو کہاں ہے، میری دھی کہاں ہے، میرا خاندان کہاں ہے، وہ کسی نے کہہ دیا کہ سارے ڈوب گئے. سب کے ہاتھوں میں سے اٹھ کر چھلانگ لگا کر کہنے لگا میں اکیلا کیا کروں گا. میرے علم میں ایسے آدمی جنہوں نے ہفتہ ہفتہ درختوں پہ لٹک کے گزار دیا. ایک عورت اپنے بچے کو لیے ہوئے 2 دن 3 رات جب گزر گئے درخت پہ بیٹھے بیٹھے نیند کا ذرا سا جھٹکا آیا، بچہ پانی میں گر گیا، خود بھی گر گئی. معمولی بات نہیں، بستیوں کی بستیاں ختم ہو گئی. میں ایک بلو کے علاقے میں گیا تھا تو انجینئر بتا رہا تھا کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 300 لاش گزر چکی. اور وہ یہ بات بتا کر کے رونے لگ گیا، کہنے لگا ایک عورت کی لاش آئی تیرتی تیرتی پانی میں، یہ دیکھ کر ہم سب کو رونا آ گیا کہ عورت مری ہوئی ہے، بچہ بھی مرا ہوا ہے، لیکن ماں نے مرنے کے بعد بھی بچے کو سینے سے لگا رکھا ہے. جس ماں کا تو احترام نہیں کرتا، جس ماں کی عزت نہیں کرتا، جس ماں کی دعائیں نہیں لیتا، وہ ماں مرنے کے بعد بھی تجھے چھوڑنے کو تیار نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے. برقع پوش ایک عورت آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی چادر اتار کر زمین پہ بچھا دی. عورت
کو بٹھایا, کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا, گفتگو فرماتے رہے. جب جانے لگی دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے. صحابہ کرام نے پوچھ لیا یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے, مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی. اللہ پاک تم سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جاؤ جنت البقیع میں دیکھ کے آؤ, ہزاروں نہیں لاکھوں قبریں موجود ہیں, سوکھے پتھر پڑے ہیں, خشک قبریں ہیں, درمیان میں ایک قبر ہے, اس کے اوپر ہری ہری تازہ تازہ بیل ہے. کسی عرب سے پوچھو گے یہ کس کی قبر ہے, وہ بتائیں گی پیغمبر کو دودھ پلانے والی مائی حلیمہ کی قبر ہے. سیلاب آیا, عذاب آیا, طوفان آیا, دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا, دنیا پریشان ہو گئی, لیکن توبہ کرنے والے نہ رہے, استغفار کرنے والے نہیں ملتے. بے نمازی نمازی نہ بنے, چوروں نے توبہ نہیں کی, ظالموں نے توبہ نہیں کی. اسی لیے رب العالمین فرماتے لوگوں اپنی طاقت پہ ناز نہ کرو, پارٹیوں پہ ناز نہ کرو, اپنی جائیدادوں پہ ناز نہ کرو. ایک اتنی بڑی قوم تھی, میری مخلوق تھی, قوم سبا, اتنے طاقتور لوگ تھے, ایک ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے. بڑے طاقتور تھے, بڑے حسین تھے, بڑے خوبصورت لوگ تھے, عورتیں بڑی بڑی خوبصورت تھی, بڑی بڑی حسینہ موجود تھی, لیکن بدماشی آ گئی, زنا کرنے لگ گئے. اللہ فرماتے ہیں شام کو سوئے آدمی تھے, صبح کو اٹھے کچھ اور حال بن گیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو آدمی سوئے, صبح کو اٹھے, کتے بندر سور بن گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے قوم سمود قوم عاد کی بستیوں میں سے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرنے لگے. صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا او لوگو, یہ جو کنویں بستی والوں کی ہیں, چاہے تمہیں کتنی گرمی لگے, کتنی پیاس لگے, کتنی پریشانی کیوں نہ ہو, ان کنووں کا پانی نہ پینا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, ان کنووں کے پانی میں زہر ہے؟ فرمایا نہیں. ان کنووں کے پانی میں بیماری ہے؟ فرمایا نہیں. یہ پانی پلید ہے؟ فرمایا نہیں. پھر کیوں منع کرتے ہو؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اور کچھ بھی نہیں, اتنی بات ہے, ان کنووں کے پانی پینے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جلدی کرو, ان بستیوں سے نکل جاؤ. یہ وہ علاقے ہیں جہاں اللہ کی ناراضگی آئی, اللہ کا غضب آیا, اللہ کا قہر آیا. ابو ہریرہ کہتا ہے حضور نے جلدی سواری کو تیز کر دیا, اتنی عاجزی فرمائی, اتنی استغفار کرنے لگے. ابو ہریرہ کہتا ہے حضور نے سر مبارک جھکا دیا, اتنا جھکایا آپ کی داڑھی مبارک سواری کی زین کو لگ گئی. نبی نے ساری زندگی عاجزی میں گزار دی, تیری ساری عمر گزر گئی, ایک دن بھی اللہ کے حضور میں نہ جھکا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی, اچانک بیدار ہوئی, میری آنکھ کھل گئی, میں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا, لمبی لمبی دعائیں مانگتے دیکھا, امت کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا. حضور سجدے میں اتنے روئے, سانس گھٹنے لگا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے لگا, کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. فرماتی ہیں میں نے حضور کے سجدے کی جگہ ہاتھ پھیرا, آنسوؤں میں میرے ہاتھ ڈوب گیا. نبی ساری ساری رات روئے, تجھے ساری زندگی میں کبھی رونا نہیں آیا. حالانکہ اللہ کا قرآن ہر وقت آواز لگاتا ہے ان بطش ربک لشدید, میری پکڑ بڑی سخت ہے. یوں نہ سمجھو کہ یہ جہان بھی وارث ہے, میں وارث موجود ہوں. میں بڑا بدلہ لینے والا ہوں, جب بدلہ لینے پہ آؤں گا تجھے میری طاقت کا پتہ چل جائے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا, امت اتنی بگڑ جائے گی, اتنی برباد ہو جائے گی, صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا, شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کا نزدیک ہوگا، قرب قیامت ہوگا، امت اتنی بگڑے گی، اتنی برباد ہو جائے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ آج تجربہ کر لو، موت آ رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ گزر رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت کو اتار رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈال رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ کوٹدو کے مسلمانوں، تم چاہے نمازی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، تم نے اپنے گھروں کا بیڑا غرق کر دیا، ٹیپ ریکارڈ چلا چلا کر، گھروں میں ٹیلی ویژن لگا لگا کر، معصوم بچوں کو تم نے خود بدمعاش بنا دیا۔ خود حالات بگاڑے، پھر روتے ہیں کہ اولاد عزت نہیں کرتی۔ کیا کی عزت کرے؟ تو نے معصوم بچوں کا دماغ خراب کیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقدر دیکھو، نصیبہ دیکھو، ادھر بچہ پیدا ہوتا تھا، ادھر فوراً ملا جلا کر رحمت والی جھولی میں جا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ حضور کی زیارت بچے دنیا میں آتے ہی کر رہے ہیں، اپنے منہ مبارک میں کھجور چوہارا چبا کر بچے کی حالت میں ڈال دیا کرتے تھے۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکلتے، ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، مدینے کی ہوا بتاتی تھی، نبوت کی خوشبو آتی تھی، ادھر آ جاؤ۔ ایک نوجوان صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد بادشاہوں کے درباروں میں جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر سونگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے عطر خریدے، بڑی بڑی خوشبو خریدی، لیکن جو خوشبو تیرے ہاتھ سے آتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ جوان صحابی رونے لگا، کہنے لگا تمہیں علم نہیں، جہاں سے مجھے یہ عطر ملا، خوشبو ملی، وہ دکان بند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، مجھے پوچھنے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ جنگ حنین جس کا قرآن میں ذکر ہے، 12,000 صحابہ کرام کا لشکر آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے اتنے تیر مارے کہ سینکڑوں صحابہ کرام کی آنکھیں پھوڑ، پھر کافروں کو شکست ہوئی، بنو ثقیف کا سارا خاندان قیدی بنا لیا۔ جب سارا خاندان قیدی ہو گیا تو انہوں نے ایک لڑکی کو تلاش کیا اور اپنا سفارشی بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور وہ عورت آئی، آ کے کہنے لگی نبی اللہ میرے خاندان کو آزاد کر دو، میرے خاندان کو رہا کر دو، میرے خاندان کو بری کر دو، میں سفارشی بن کر آئی ہوں اور اس لیے سفارش کرتی ہوں، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا میری بہن پیدا ہی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ماں جائی بھائی نہیں، بہن نہیں ہوں، اماں حلیمہ کا میں نے بھی دودھ پیا، آپ نے بھی دودھ پیا، دودھ شریک بہن ہوں۔ آپ جب حلیمہ کے یہاں تشریف لائے میں ہی آپ کو گود کھلایا کرتی تھی۔ کتنے مقدروں والی عورتیں تھیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکھوں مرتبہ بوسے دیتی تھی، کندھے پہ بٹھاتی تھی، جولیوں میں رکھتی تھی، اور ظالم تیری چٹی داڑھی ہو گئی، تجھے کبھی افسوس ہوا کہ خام میں بھی کبھی زیارت نہیں ہوئی؟ کہاں گیا عشق تیرا، کہاں گئی تیری محبت؟ اور کہنے لگی کہ میں دلیل دوں، ثبوت دوں کہ میں آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا دلیل دو گی؟ کہنے لگی گواہ کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، حجت اور برہان کوئی نہیں، ایک بات ہے میرے یہ دونوں ہاتھ پکڑ کر سونگ کر دیکھ لو، اگر آج بھی نبوت کی خوشبو آئے میں سچی ہوں۔ اندازہ لگا، آپ نے سون کر دیکھا، فرمایا سچ کہتی ہوں۔ شمیمہ نام ہے اس مائی کا،
اور آگے بڑھ کر اور کہنے لگی ایک اور نشانی دوں؟ آپ نے فرمایا کیا نشانی دو گی؟ یوں کندھے سے تھوڑا سا کرتا ہٹایا یوں اور کہنے لگی یہ نشان دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو گود میں لیے کھلا رہی تھی، شرک کا زمانہ تھا، عورتیں شرک کی باتیں بھی کرتی تھی، شرک بھی بہت کرتی تھی، میرے منہ سے شرک کی بات نکل گئی، میری گود میں تھے آپ، شرک کی بات اس وقت بھی اتنی بری لگی میرے منڈے نے ٹک مار دیا۔ جو شرک نبی کو دودھ پینے کے زمانے میں برا لگا تو آج اس شرک کو عبادت کرتے ہیں، عبادت بناتا ہے، گنبد خضرا والا کیسے پسند کرے گا؟ پچھلے مہینے میں لاہور گیا، علی احمد حجویری سب کا رحمت اللہ علیہ، فاتحہ پڑھنے میں بھی گیا، داتا کے یہاں اب سمجھو گے، تو میری برابر میں ایک اور نوجوان کھڑا ہوا پڑھ رہا تھا اور پتر مانگ رہا تھا، بیٹا مانگ رہا تھا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں نے کہا جس سے بیٹا مانگ رہا ہے پہلے یہ تو پتہ کر لے کہ اس کے بھی بیٹے تھے کہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا آگا صاحب کے پتر کوئی نہیں سی؟ میں کہ ایک بھی نہیں۔ دس میں کہ جنوں آپ نہیں ملے وہ تینوں کتوں چوکڑے دے گا؟ وہ میں نے جانتا نہیں سی، کہنے لگا ملا تو بھی سیاح معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور بات سن، تیرا ذہن اب اس طرف جائے گا کہ بریلیوں کو پتر دیتا ہے، دیوبندیوں کو نہیں دیتا، اس لیے قاری حنیف پکڑا کھڑا ہے۔ میں نے کہا ہمارا دیوبندیوں کا بہت بڑا پیر، 1300 کتابیں جس نے اپنی قلم سے لکھی، مولانا اشرف علی تھانوی سب کا تو رحمت اللہ علیہ، دین کا اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا، 1300 کتابوں کا منہ سے نام لینا سب کا ہے، لیکن اولاد بالکل 2 شادیاں کی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اعمال قرآن کی کتاب لکھی ہے، شفاء العلیل لکھی ہے، یہ تعویذ باندھو لڑکا ہوگا، یہ ایت پڑھو لڑکی ہوگی، یوں پڑھو تو یوں ہوگا، دوسروں کے لیے لکھ دیا اپنے پلے۔ ایک حدیث پاک کا بھی تذکرہ کر دوں، جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں مجلس میں کسی تقریب میں عورتوں میں تشریف لے گئی، واپسی میں آئی، اپنے گھر کا کام کاج بھی کرتی پھرتی ہے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آنکھوں میں آنسو ہے، روتی پھرتی ہے، نظر پڑ گئی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، فرمایا میری عائشہ اداس کیوں ہو، کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں گئی تھی، کسی عورت کی گود میں 2 بچے، کسی عورت کی گود میں 2 بچیاں، کسی کا 1 بچہ، کسی کی 1 بچی، میرے دل میں آج یوں پریشانی سی آئی، اگر بیٹا میرے نصیب میں نہیں تو مجھے دھی مل جاتی۔ سرکار نے سمجھ لیا کہ عورت ذات ہے، دل پہ اثر ہو گیا، فرمانے لگے عائشہ رحمت کا خزانہ میرے پاس موجود ہے، کوثر کا خزانہ میرے پاس موجود ہے، جنت کا خزانہ میرے پاس موجود ہے، سخاوت کا خزانہ میرے پاس موجود ہے، شہادت کا خزانہ میرے پاس موجود ہے، قرآن کریم کا خزانہ میرے پاس موجود ہے، پر اولاد کا کوٹا میرے پلے بھی کوئی نہیں۔ کئی سالوں کی بات ہے، لاہور انارکلی میں ہم کئی ساتھی یوں گزر رہے تھے تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ایک ملنگ لوگوں کی تقدیر دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی کی مت ماری جائے نا پھر قرآن میں تقدیر نظر نہیں آتی بلکہ ملنگ دیکھتا ہے۔ بڑا لوگوں پہ اس نے اثر جما رکھا تھا، کسی کو کہتا تھا تو بڑا افسر بنے گا، کسی کو کہتا تھا تیرا کاروبار بڑا ترقی کرے گا، تیرا ستارہ سامنے ہے، کسی کو کہتا تھا تیری بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہوئے گی، وہ تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا۔ اور قاری نیاز صاحب میرے رشتے دار بھی ہیں، دوست بھی، میں نے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں، تو کہنے لگے شرارت ہو جائے گی، میں نے کہا یہ ساری دنیا کے ہاتھ دیکھ رہا، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھوں میں شرارت۔ میں یوں ہی لوگوں میں گھساتا اندر کو جا کے رہی ہوں، دونوں گوڈے میں زمین پہ رکھ کے، اس زمانے میں وہ 1 روپیہ لے گا تھا، بڑی کافی دنوں کی بات ہے، تو میں نے بھی ہاتھ کر کے جا کے میں کہ سائیں جی ذرا ویکھو میری شادی ہو جانی ہے کہ نہیں، اور چنگی طرح ویکھیا بھی نہیں، انہیں 2 باری الٹ پلٹ کر کے تیرے مقدرے سے شادی کوئی نہیں۔ میں نے کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔
جائے گا. مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے قصبے شہر میں تھانے بون میں ایک پنڈت آ گیا نجومی. میں نجومی ہوں، ہاتھ دکھا لو، میں نجومی ہوں، تقدیر کا ستارہ پوچھ لو. ایک آدمی نے مولانا سے آ کر کہہ دیا کہ جی وہ غیب کی باتیں بتاتا پھر ہے. فرمایا آ جاؤ پکڑ کے پنڈت جی کو. وہ دو چار مرید گئے، کھینچ کے لے آئے. کہنے لگے پنڈت جی آپ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کہ جی وہ علم نجوم مجھے آتا ہے، میں بتا دیتا ہوں کل کیا ہوگا، 6 مہینے میں کیا ہوگا. مان لگا اچھا سچ کہتے ہو؟ کہ جی ہاں. مولانا کے پاس ایک سوٹا رکھا تھا، یوں ہاتھ میں لے کے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں. کہ بتاؤ آپ کے سر میں لگے گا کہ نہیں؟ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ اگر نہ کر دی پراگ سے مار دے گا، اور اگر ہاں کر دی یہ پڑے کو رکھ دے گا. وہ کہنے لگا مولانا اس کا تو پتہ نہیں چلتا. فرمایا جو سوچا آنکھوں سے دیکھ رہا تجھے اس کا تو پتہ نہیں، اور ستارے تجھے بڑے نظر آ گئے دور سے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، پیدائش نرالی، بچپن نرالا، طریقہ نرالا، عادات نرالے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں. میں کہتا ہوں نبی تو برا الورا، جس مائی نے نبی کو جنم دیا، مالک کائنات کی قسم ساری دنیا کی عورتیں اس مائی کی جوتی کی برابر نہیں ہو سکتی. کون مان نہیں ان باتوں؟ سیرت کے عنوان بڑے لمبے ہیں، میں تمہیں کچھ چن چن کر تھوڑا تھوڑا حصہ کئی جگہ سے سناتا ہوں. کیا پتا میرا بھی اب آخری وقت قریب ہے. اپنا کہہ رہا ہوں، تمہیں نہیں کوشتم کبھی کوئی کہے کہ میرا ووٹ بھی خراب کرے گا، پہلے مار رہا ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو ماں سیدہ آمنہ ملی، آمنہ کے میں نے امن والی، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اللہ والا. مکے شہر میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ گزر رہے تھے. ایک عورت لڑکی سامنے سے آئی اور یوں رستہ روک کر کھڑی ہو گئی. وہ کہنے لگی نوجوان کیا آپ مجھ سے شادی نہیں کر لیں گے؟ میری ساتھ شادی کرو. اللہ اکبر. جس کی پشت میں، جس کے ماتھے میں پروردگار عالم نے نور نبوت رکھا ہو، وہ ایسی باتیں کب سنتے؟ کنی کاٹ کر حضرت عبداللہ گزر گئے، جواب نہیں دیا. 2-4 مہینے کے بعد اسی لڑکی نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھا، رستہ روک کے کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے. اس دن جو میں نے تیرا راستہ روکا تھا اور شادی کے لیے فرمائش کی تھی، شاید تم نے یہ سوچا ہوگا میں کوئی بازاری عورت ہوں، میں کوئی گری پڑی عورت ہوں تجھے چپٹ رہی تھی. یہ بات نہیں، میں توریت کی حافظہ ہوں. توریت کتاب میرے سینے میں ہے، مجھے زبانی یاد ہے. توریت کتاب میں آخر الزمان پیغمبر کے باپ کی جو میں نشانیاں پڑھ چکی ہوں، تیری پیشانی ان نشانیوں کی گواہی دے رہی تھی. میرے دل میں یہ بات آئی اگر یہ بات ہے اس نبی کا، کاش میں اس کی ماں بن جاؤں. اور کہنے لگی آج میں تم سے شادی کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس دن جو میں نے نور نبوت تیری پیشانی میں دیکھا تھا آج نہیں ہے. تم شادی کر چکے ہو، وہ نور نبوت کسی عورت کے پیٹ میں جا چکا ہے. اندازہ لگا کیسی شانی، کتنی عقل مند عورتیں تھیں. آج کل تو اس سے زیادہ شانہ پڑی کچھ نہیں نا. بیچارہ نوکری سے، مزدوری سے، کاروبار سے آئے گا، منہ بنا کر بیٹھ جائے گی، وہ پوچھے گا کیا بجلی گر گئی، کیا ہو گیا. جہاں تک موقع ملے گا ساس کی شکایت کرے گی، میں اس گھر میں رہ نہیں سکتی، نہیں رہ سکتی، چڑھ جا آسمان پہ. اندازہ لگا. میرے اپنے خاندان میں مہینے کی بات ہو گئی ہوگی، ایک عورت نے مجھے بلوایا، میری چچی لگتی ہے.
مجھے بلوا کر کہنے لگ رونے لگی، ان چھوکروں کو سمجھاتا نہیں، مولوی بنا پھرا ہے، اتنا بڑا قاری بنا پھرا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، میری عزت نہیں کرتے، میرا کہنا نہیں مانتے؟ میں نے کہا چاچی ایک بات تو سنا کہ ہاں کہو۔ میں نے کہا سودا نقد ہے، تو نے اپنی ساس کا کتنا اکرام کیا تھا؟ کہنے لگی میں تو پہلے جانوں تھی کہ یہی کہے گا۔ پھر میں نے کہا بلایا کہ لڈو کھلانے کے لیے تھا؟ نقد سودے ہوتے ہیں، نقد۔ عزت کر، عزت کرا، احترام کر، احترام کرا، آبرو اتار، نہیں نہ ہو کے مرنا پڑے۔ جناب سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہے، پیٹ سے ہے، اپنے گھر میں رہتی ہے۔ عبد المطلب کھانا کھانے کے لیے گھر میں آتے ہیں، جلدی نکل کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی زندہ تھی، دادا زندہ تھا، اشارہ کر کے بٹھا لیا۔ پہلے زمانے کے سیانے مرد گھر میں روٹی ووٹی کھائی اور پار گئے، بیٹھک میں، گواڑ میں، دکان پہ۔ آج کل بڈھے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، میرا چرخ منجا یہاں بچھاؤ۔ جان جان کر عورتوں میں جی بیٹیوں میں گھسنے کی کوشش، ہمیں تو باہر نیندر نہیں آتی۔ کون ان کو عقل بتائے کہ گریز کرو، دور رہو، ادب رہے گا، احترام رہے گا۔ مسلمان جو بڈھا ہوگا دماغ بگڑتا چلا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے پوتا پوتی کھیل رہے ہیں نا، پاس بلا کر پوتے کو پوچھے گا تیری اماں نے کیا پکایا ہے؟ اس کے دل میں یہ ہے کہ آپ کچھ اور کھاویں، مجھے کچھ اور دیں۔ یہ قبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ جناب عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دادا روٹی ووٹی کھانا وانا کھایا اور پرلے پار گئے، اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے عبد المطلب کی گھر والی نے بٹھا لیا اور کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا ہوئی کیا، عزت کے پیچھے مر رہی ہوں، آبرو کے پیچھے مر رہی ہوں، قریش خاندان ہے، خانے کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں۔ یہ اپنی بہو ہے نا آمنہ کے، جی ہاں، ہے بھی بیوہ، ہے بھی حاملہ، پیٹ سے ہے، لیکن ایسی خوشبو استعمال کرتی ہے، ایسا عطر کہیں سے استعمال کرتی ہے، جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، جہاں گزرے وہاں خوشبو، جہاں غسل خانے میں جائے وہاں خوشبو، بیڑے میں جائے وہاں خوشبو، ہر جگہ خوشبو آتی ہے۔ میں عزت کے پیچھے مر رہی ہوں، کہیں کوئی بگاڑ نہ ہو جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں سب؟ عبد المطلب کہنے لگا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تو اور یہ دونوں رہتے تو ایک ہی گھر میں ہونا، پوچھ کیوں نہیں لیتی، کون ادھر لا کے دیتا ہے اس کو؟ سارے کو سبحان اللہ۔ کہنے لگی پوچھوں کیسے، کئی مرتبہ میں اس کے پاس جاتی ہوں پوچھوں گی، کئی مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہوں کہ پوچھوں گی، لیکن جب میری نظر، میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، میری زبان گونگی ہو جاتی ہے، میں بول نہیں سکتی، ورنہ میں پوچھ نہ لیتی۔ آپ مرد ہیں، مرد پھر حوصلے والا ہوتا ہے، آپ بھی تو ابا کی جگہ ہے، پوچھ لے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی عبد المطلب نے، بیٹی آمنہ، جی ابا، ذرا ادھر آنا۔ کوٹ ادو کے مسلمانوں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب آمنہ بیوہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو پیٹ میں لے کر آ رہی۔ عبد المطلب نے پوچھا بیٹی برا نہ ماننا، عزت والا ہوں، قریش کا سردار ہوں، خانے کعبہ کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ ارے عبد المطلب کو زیادہ تو بات یہی کھا رہی تھی کہ میں کعبے کا متولی ہوں، کبھی تو نے بھی سوچا کہ میں اتنا ظلم کرتا ہوں، اتنا قہر لاتا ہوں، اتنی زیادتی کر رہا ہوں، اور میں کرنے والا ہوں، قرآن والا ہوں، قیامت میں اللہ مجھے کیا کہے گا؟ عبد المطلب کہنے لگا بیٹی بات صاف صاف ہے، یہ کوئی عام عطر نہیں، یمن کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص عطر ہے، بیٹی بتاؤ یہ عطر آپ کو کون لا کے دیتا ہے؟
ہر وقت خوشبو آ رہی ہے. اب دور لگ گیا تھوڑا سا حضرت کی دادی کا بھی. عورت کی عادت ہے جب کوئی بات چل رہی ہو تو بیچ میں ذرا سا ٹوکا لگاتی ہے. حضرت کی دادی کہنے لگی اجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عطر لگاتی ہو، استعمال کرتی ہو، عطر لگاتی ہو، خوشبو لگاتی ہو، لگانے کی کیا بات ہے؟ آپ اس سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کس نے عطر کی بوتل کہاں سے پی ہے؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے. اندازہ لگاؤ. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رو دیا. ابا تنگ نہ کرو، مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کا پتہ کوئی نہیں، میں نے کبھی عطر لگایا نہیں، میں نے خوشبو کبھی لگائی نہیں، میں نے کبھی خریدا ہی نہیں، نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا. پھر کہاں سے آ گئی؟ آنکھوں میں آنسو لے آئی اور کہنے لگی ابا تنگ نہ کرو، نہ تمہارا کمال ہے نہ میرا کمال ہے. اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگی بس ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. جس نبی کی آمد پر آسمان نے عطر کی بارش برسائی، فضا نے ہوا چلائی، زمین نے خوشبو چاروں طرف پھیلا دی، اس خوشبو والے نبی کا امتی ہو کر تو جہنم میں جائے گا، تجھے شرم نہیں آئے گی. سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر. قرآن والو، کلمے والو، تمہیں کبھی غور نہیں آیا، تم نے کبھی سوچا تک نہیں، تم نے کبھی اللہ کا قرآن نہیں سنا. آج کتنے گھر ہیں؟ 20 آدمی گھر میں ہیں، 15 آدمی گھر میں ہیں، ایک بھی قرآن کی زیارت کرنے والا نہیں، ایک بھی قرآن کھولنے والا نہیں. حالانکہ تجھے کیا معلوم ہے میرا نبی، تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابا جان آئندہ تنگ نہ کرنا، خوشبو کی بات نہیں، میں اور اگر آپ کو کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے؟ کیا بتاؤ گی؟ فرمانے لگے یہ سورج دیکھ رہے ہو کئی مرتبہ مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، چاند مجھے سلام کرتا ہے، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ مجھے سلام کرتے ہیں، نوک دار پتھر پہ میرا پیر آ جاتا ہے، روئی کی طرح موم ہو جاتا ہے. جس دن سے یہ برکتوں والا نبی میرے پیٹ میں آیا، اچھا بچہ میرے پیٹ میں آیا، کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، ڈول نہیں پھنسانا پڑتا، ڈول نہیں ڈالنا پڑتا، مجھے کھینچنا نہیں پڑتا، جب میں پانی لینے کا ارادہ کرتی ہوں کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے. کتنی عظمتوں والا نبی، کتنے شان والا نبی، ہر چیز نرالی. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر جگہ ملک میں لوگ کہتے ہیں نا جی 5 ٹن پاک، 5 ٹن پاک، باقی خیر صلاح. نہیں، میرا عقیدہ لکھ کر لے جاؤ، میرے بزرگوں کا بھی علماء دیوبند کا عقیدہ لکھ کر لے جاؤ، میرے نبی کا سارا گھرانہ پاک، میرے نبی کی ازواج پاک، میرے نبی کی بیٹیاں پاک، میرے نبی کے رشتہ دار پاک، میرے نبی کا مکہ پاک، میرے نبی کا مدینہ پاک.